دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی کا علی امین گنڈا پور کو دو ٹوک جواب۔ پوچھا اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو ہر ماہ کتنے پیسے دیتا ہے؟ بابو سر کے سیلابی ریلے میں جاں بحق افراد لودھنا میں سپرد خاک، ڈاکٹر مشل، ان کے بیٹے ہادی اور دیور فہد کی اور سکیوں میں تدفین۔ نماز جنازہ میں لوگوں کا جمع غفیر امڈ آیا، مغفرت جاں بحق افراد کی میتیں چلاس سے لودھنا منتقل کی گئیں۔ سیلاب سے زخمی میاں شاہدہ اسپتال لودھنا میں زیر علاج۔ بابو سر میں 3 روز پہلے خوفناک سیلابی ریلا 20 سیاحوں کو بہا لے گیا تھا۔ شاہدہ اسلام میڈیکل کالج کے ڈائریکٹر فہد اسلام اور ڈاکٹر مشل فاطمہ بے رحم سیلاب کی نظر ہوئے۔ ڈاکٹر مشل کے 6 سالہ بیٹے عبدالہادی کی لاش گزشتہ روز ملی تھی۔ دیامر میں سیلابی ریلے تباہی کی داستان چھوڑ گئے، 14 سیاح 3 روز بعد بھی لاپتہ، متاثرہ خاندان غم سے نڈھال۔ ریسکیو ٹیموں کو بابو سر ویلی سے ایک اور لاش مل گئی۔ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ ضلع گانچے میں 60 سے زائد گھر مکمل طور پر دب گئے، ایک پل بہہ گیا۔ تتا پانی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے ریلیف آپریشن میں مسائل۔ کندوس گاؤں میں درجنوں مکان، ڈسپنسری، مساجد، زرعی زمین اور فصلیں تباہ۔ اسکارکوئی داس محلہ میں کئی گھروں اور دیگر انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ دریائے شوک میں شدید دریائی کٹاؤ، رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان پر ایک اور کاری ضربہ، مسنوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ دہلی سے لڑتے ہوئے میجر زیاد سلیم اور سپاہی ناظم حسین شہید ہو گئے۔ میجر زیاد سلیم کی عمر 31 برس اور تعلق خوشاب سے تھا۔ وطن کے بہادر سپوت میجر زیاد سلیم نے فرنٹ لائن سے فورسز کی قیادت کی۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز سے نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا بے جگری سے لڑنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ فرنٹیئر کالونی کراچی میں شوہر جلاد بن گیا، بچوں کے سامنے بیوی کو انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ 6 سالہ بچے کے مطابق ماں کے سر پر بھاری چیز ماری پھر گلا کاٹ دیا۔ مقتولہ کے بھائی نے بتایا کہ بہن کی شادی کو کافی وقت ہو گیا ہے، 5 بچے ہیں، 2 کا انتقال ہو چکا۔ ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ سوات کے مدرسے میں تشدد سے طالب علم کی موت کا معاملہ، عدالت نے 11 ملزموں کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ مرکزی ملزم مدرسے کے محتمم سمیت 2 افراد تاحال گرفتار نہ ہو سکے۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں تشکیل۔ جاں بحق طالب علم فرحان کے چچا کے انکشافات، بتایا مدرسے کے محتمم کا بیٹا مقتول سے ناجائز مطالبات کرتا تھا۔ فرحان مدرسے واپس جانے کو تیار نہیں تھا۔ بلوچستان میں دوہرے قتل کے ملزمان کو کلین چٹ دینا مہنگا پڑ گیا، مقتولہ بانوں کی والدہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے گل بی بی کا 2 روزہ ریمانڈ منظور۔ مقتولہ بانو ساتکزئی کی والدہ کو اعترافی ویڈیو بیان کے بعد گرفتار کیا گیا۔ گل بی بی نے بیٹی کے قتل کے ملزمان کو رہا کرنے پر زور دیا تھا۔ سینٹ کی بلوچستان میں جوڑے کے سرعام قتل کی شدید مذمت، جرگے میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ ملک میں طوفانی بارشوں اور اموات کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹے میں مزید 8 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ این ڈی ایم اے نے نقصانات سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ بارشوں کے باعث 26 جون سے اب تک ملک بھر میں جاں بحق افراد کی تعداد 260 ہو گئی۔ مختلف حادثات میں 617 زخمی ہو چکے۔ ملک بھر میں مانسون کا طوفانی اسپیل، لاہور، گجرانوالہ، سرگودا سمیت پنجاب میں موسلادھار بارش۔ چکوال، کنر کہار اور بھلوال میں بھی بادل جم کر برسے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیسرے روز بھی بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی تیز بارش کا امکان، ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں طغیانی، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، اٹک میں نشیبی علاقے زیر آب، سیلابی صورتحال کا سامنا۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ تربیلا اور تونسا کے مقام پر دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پی ڈی ایم پنجاب نے لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔
وزیراعظم شہباز شریف سے عالمی بینک کے ریجنل نائب صدر کی ملاقات، وزیراعظم کا علاقائی امن برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ، آبی معاہدے پر پاکستانی موقف کے لیے حمایت کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھارت نے آبی معاہدے کو نقصان پہنچایا۔ عثمان ڈیون نے میکرو اکنامک بحالی کو سراہا، کہا پاکستان کی پائیدار ترقی قابل تعریف ہے۔ اسحاق ڈار کی کل امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی، ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے تصدیق کر دی۔ کہا پاکستان پرامن سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، تمام تنازعات کا حل پرامن سفارتکاری کے ذریعے ممکن ہے، بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کون سی پالیسی اپناتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو جھنڈی دکھانا شروع کر دی، گوگل اور مائیکروسافٹ جیسی بڑی ٹیک کمپنیوں کو بھارت سے ملازمین رکھنے سے روک دیا۔ کہا ٹیک کمپنیاں بھارتی شہریوں کی بجائے صرف امریکی شہریوں کو روزگار دیں۔ امریکی صدر کی واشنگٹن میں اے آئی سمٹ کے دوران سلیکان ویلی کے عالمی نظریے پر شدید تنقید۔ ایشیا کپ کا شیڈول جلد جاری ہوگا، صدر اے سی سی محسن نقوی نے اعلان کر دیا۔ کہا بھارتی کرکٹ بورڈ سے بات چیت جاری ہے، جلد سب کچھ حل ہو جائے گا، ہمیں ایک دوسرے کو مضبوط بنانا ہوگا، سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر کرکٹ کے لیے کام کرنا ہے۔ محسن نقوی کی زیر صدارت ڈھاکہ میں ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس، تمام 25 ارکان شریک ہوئے۔ محسن نقوی نے اجلاس میں شرکت پر تمام ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بنگلہ دیش کا دورہ، ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے وزیر کھیل آصف محمود سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ کے فروغ و امپائرز ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے تعاون پر اتفاق۔ محسن نقوی نے نادرا کے محفوظ سیکیورٹی نظام سے متعلق بھی بتایا، کہا اسپورٹس سرگرمیوں کے فروغ سے بہتر کھلاڑی میسر آ سکیں گے۔ شاہینوں کی آخری میچ میں اڑان، پاکستان نے تیسرے ٹی20 میں بنگلہ دیش کو 74 رنز سے شکست دے دی۔ 179 رنز کے تعاقب میں میزبان سائیڈ 104 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 178 رنز بنائے، صاحبزادہ فرحان نے 63 رنز کی اننگز کھیلی۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، پاکستانی عوام دیرینہ دوست چین کی مستقل حمایت پر شکر گزار ہیں۔ صدر آصف زرداری کی چینی سفیر سے ملاقات کے دوران گفتگو، کہا پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، معیشت، ثقافت اور علاقائی روابط کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے، بلوچ عوام پاکستان سے تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی مستقبل کے ڈاکٹر سے گفتگو، ڈی جی آئی ایس پی آر کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ، انتظامیہ اور طلباء نے پرتپاک استقبال کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آپریشن بنیان المرصوص میں افواج پاکستان کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی، کہا کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور رہے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سول سروسز سٹرکچر کی بہتری کی سفارشات کے لیے کمیٹی بنا دی، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی 1 ماہ میں اصلاحات پر مبنی جامع سفارشات پیش کرے، وزیراعظم کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ عام آدمی کی زندگی آسان بنانے کے لیے اصلاحات حکومت کی ترجیح ہے۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات کا معاملہ، اسلام آباد کی عدالت نے 3 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی کارکنوں کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں۔ بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور بھی مقدمات میں نامزد ملزمان ہیں۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کیس، یاسمین راشد، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید سمیت 8 ملزمان کو مجموعی طور پر 38 سال قید بامشقت کی سزا۔ ہر مجرم کو مجموعی طور پر 3 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث ملزمان کے خلاف شواہد موجود تھے، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا دعویٰ، کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں
बानी पीटीआई अपने हक में कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। बानी के बेटों का हक है वो जरूर मुहिम चलाएं, वो लोगों को बताएं कि हमारे वालिद को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में सजा हुई। वज़ीर आला पंजाब की ट्रैफिक मैनेजमेंट मुहिम रेवेन्यू मुहिम बन गई। ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम पर 2 माह में शहरियों पर 1 अरब के जुर्माने। लाहौर में 4 लाख से जायद शहरियों के चालान और 5000 से जायद FIRs दर्ज। चालान की शरह 26.5% के साथ पहले नंबर पर रही। 10 जब्त। गवर्नमेंट कॉलेज, खवातीन कॉलेज यूनिवर्सिटी और UET को मॉडल बनाने का फैसला। यूनिवर्सिटियों में KPI सिस्टम नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सरकारी कॉलेजेस में कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर भी इत्तफाक। गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों का कैंपस बनाने में इजहार दिलचस्पी। रूस में मुसाफिर तैयारा मशरकी इलाके में गिरकर तबाह। तैयारे में अमले समेत 49 अफराद सवार थे। तैयारे का मलबा मशरकी इलाके से 15 किलोमीटर के फासले पर मिला। रूसी तैयारा सुबह के वक्त लापता हुआ था। हादसा लैंडिंग के दौरान अमले की गलती से पेश आया। पहाड़ी इलाके में लैंडिंग के दौरान हद्दे निगाह बहुत कम थी। थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदी झड़प शुरू हो गई। कंबोडिया के वजारत दिफा के मुताबिक थाईलैंड ने सड़क पर बम गिराने के लिए लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। थाईलैंड के फौजियों ने कंबोडिया के फौजियों पर फायरिंग की। हमास का इसराइल से जंगबंदी तजावीज़ पर रजामंदी का इजहार। मुजवजा जंगबंदी मुआहदा दस्तखत करके सालसी फरीकों के हवाले कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी ओहदेदार ने भी मुआहदे से मुताल्लिक हमास का जवाब सालसों को भेजने की तस्दीक कर दी। कतर, मिस्र और अमेरिका के मुजवजा मंसूबे में इसराइली फ़ौज के इनखला, कैदियों के तबादले की तजावीज़ शामिल। ईरान की IAEA वफ़द को खैर सगाली दौरे की दावत। दौरा 2 से 3 हफ्तों में मुतवक्के। वफ़द को ईरानी जौहरी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि मंसूर शुदा कानून के तहत IAEA के साथ तमाम ताउन मुअत्तल है। ताउन की बहाली का इन्हसार जौहरी तनसीबात और अमले के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी पर होगा।